بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 228، آیت نمبر 273-74. آیت کے اندر امور متعلقہ بالانفاق الستہ، جو 6 امور تھے جو انفاق کے متعلق تھے، ان میں سے پانچویں اور چھٹے امر کی تفصیل اور تشریح ہے، یعنی زکوٰۃ کے مصارف کا بیان، اور پھر اوقات کا بیان کہ اوقات غیر معین ہے، اس میں تخصیص جائز نہیں ہے. یہ عنوان ہے. امور ستہ جو انفاق کے متعلق تھے، پہلا امر کہ اللہ تبارک شیطان جو ہے وہ بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. دوسرا امر یؤتی الحکمت، کہ بخل میں اور اللہ کے فضل اور مغفرت میں فرق جو ہے، یعنی ایک الہام ہے اور دوسرا شیطانی وسوسہ، ان میں فرق قرآن کے فہم اور دین کی سمجھ سے حاصل ہوتا ہے. تیسرا امر وما انفقتم من نفقۃ، کہ معین خرچہ کرتے ہو یا غیر معین، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، مانا ثواب دے گا، اجر دے گا. چوتھا امر تھا کہ خفیہ دیتے ہو یا چپ کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ سے پریشانیاں اور بخل اور بری عادات کو ختم کرے گا. اسی طرح لیس علیک ھداھم، 5ویں نمبر پر ایک سوال کا جواب تھا، ازالۃ الشبہہ، کہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے تالیف قلب کے لیے کہ ایک آدمی مسلمان ہو جائے یا کوئی نیک بن جائے اور وہ نہیں ہوتا، تو سوال پہ ذہن میں شبہ آتا ہے کہ مال ضائع ہو گیا اور فائدہ نہ ملا. جواب یہ کہ فائدہ ملے گا، اس لیے کہ فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہارا مقصد دعوت تھا اور دعوت مالی تم نے ادا کر دی. یہاں سے مصارف کا ذکر ہے، جیسے زکوٰۃ کے مصارف ہیں سورۃ توبہ کے اندر، اس طرح والدین جو دیگر صدقات واجبہ ہے ان کے مصارف ہیں، مثلا ماں باپ اور یتیم مسکین، اور اس طرح جو نکاح کی وجہ سے مصارف ہیں بیوی پر خرچ کرنا. یہاں ان صدقات کے مصارف ہے جو فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے انسان صدقات واجبہ، زکوٰۃ اور نفلی صدقہ دے، تو اس کے مصارف میں یہ ہے کہ وہ 6 شرائط ذکر کی ہے. پہلی شرط للفقراء، ان مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، الفقراء بمعنی محتاج، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، یا دین سیکھنے میں اور سکھانے میں، یا جہاد فی سبیل اللہ میں، یا دعوت تبلیغ میں اللہ کے راستے میں بند ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ دین پڑھنے اور پڑھانے میں اور دین کی اشاعت اور نشر و اشاعت میں مصروف ہے. یہاں لام جو ہے یہ لام اختصاص کے لیے، معنی ایسا صدقہ جو کہ اللہ کی فی سبیل اللہ ہو، یہ خاص ہے ان فقراء کے ساتھ، ان کے لیے خاص ہے. یا یہ لام استحقاق کا ہے، معنی وہ صدقہ اور خیرات چاہے واجب ہو چاہے نفلی ہو، اس کے حقدار الفقراء ہیں، یعنی محتاج لوگ ہیں جن کو ضرورت ہو. فقر بمعنی احتیاج کے ہے، پہلی صفت. دوسری صفت الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں بند کر دیے گئے، یعنی احصروا مجہول کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ کسی نے ان کو بند کیا ہے، وہ خود اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے اندر اخلاقی ایک صفت ہے ان کے اندر کہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور پابند ہے، اس میں چھٹی نہیں کرتے، غرازری نہیں کرتے، جو کہ اصحاب صفت ہے اس وقت، اور ساتھ ساتھ وہ نبی سے احادیث سیکھتے، قرآن سیکھتے اور جہاد بھی کرتے ہیں. لا یستطیعون ضربا، وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کی زمین میں، کیونکہ علم کے لیے بند ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں اور درس سیکھنے میں یا جہاد میں یا دعوت میں، جس کی وجہ سے وہ کاروبار اور تجارت نہیں کر سکتے.
یہ گویا کہ احصروا فی سبیل اللہ دوسری صفت ہے، اور تیسری صفت ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض کہ وہ تجارت کی صلاحیت نہیں رکھتے، تجارت نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل گمان کرتا ہے ان کے اوپر الجاہل جو بے خبر آدمی ہے، جو ان کے حالات کو نہیں جانتا، اغنیا مالدار سمجھتا ہے، من التعفف سوال سے اور حرام سے بالکل بچنے کی وجہ سے، کہ وہ سوال سے بالکل اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بظاہر ان کے کپڑے رہن سہن اچھا لگتا ہے، چہرہ صاف نظر آتا ہے، علم والے یا طلباء یا مدرسے میں پڑھنے والے یا دعوت میں یا جہاد میں جانے والے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مالدار ہے، ان کو پیچھے سے کہیں تنخواہ ملتی ہے اور پیسہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اصل میں وہ لوگ جاہل مانا، جاہل کا یہ مطلب ہے کہ ان کے حالات سے خبر نہیں ہے، اگر ان کے قریب ان کو دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب لوگ ہیں اور حاجت مند ہیں۔ تعریفہم آپ پہچانیں گے ان کو بھی سیماہم ان کی علامات سے، نشانیوں سے، قریب میں آ کر ان کے بیٹھیں تو آپ کو ان کی علامات معلوم ہوگی۔ مجاہد کہتا ہے کہ ان علامات سے مراد یہ کہ خشوع، کہ ان کے اندر عاجزی اور خشوع نظر آتا ہے۔ ربیع اور سدی کہتے ہیں کہ ان سے مراد بھوک ہے، کہ ان کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں اور وہ چہرے اور جسم لاغر کمزور قسم کے اور زرد قسم کے چہرے نظر آتے ہیں۔ جبکہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسیماہم سے مراد یہ ہے کہ ان کا ان کے دشمنوں پر جو رعب ہے، یہ مراد ہے کہ ان کے جو مخالف لوگ ہیں ان پر ان کا رعب چھایا ہوتا ہے، یہ ان کی علامات ہے۔ تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی مجلس سے برخاست میں دیکھنا پڑا جائے تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کھانا پینے نہیں، عیش عشرت نہیں ہے، وہ غریب قسم کے لوگ ہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا۔ لا یسألون الناس الحافا یہ چھٹی صفت ہے۔ پہلی صفت فقراء، دوسری احصروا فی سبیل اللہ، تیسری لا یستطیعون ضربا فی الارض، چوتھی یحسبہم الجاہل اغنیاء، پانچویں من التعفف اور چھٹی لا یسألون الناس الحافا کہ نہیں مانگتے لوگوں سے الحافاً بے ضرورت۔ الحاف لحاف سے ہے، لحاف کا معنی جیسے کہ انسان کے اوپر بسترا ہے وہ چمٹ جاتا ہے، معنی چمٹ جانا، کسی کے ساتھ بالکل مانگنے کے لیے آہ کرنا اور بہت آہوزاری کرنا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا کہ مجھے دے دے، تو یہاں معنی یہ معنی لغوی مراد نہیں ہے، یہاں الحافاً کا معنی ہے بغیر ضرورت کے مانگنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من التعفف میں تو یہ کہا کہ صرف سے بچتے ہیں، مانگتے ہی نہیں، اور یہاں کہا کہ بغیر ضرورت کے نہیں مانگتے، منع مانگتے ہیں، تو اصل میں دو حالتیں ہیں۔ بعض یہ عزیمت کی حالت یہ کہ صرف سے مانگتے ہی نہیں ہے، کسی سے سوال ہی کرتے ہی نہیں، اور دوسری حالت یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہیں مانگتے، حالت رخصت پر عمل کرتے ہیں، جب اس کا کوئی مال تباہ ہو جائے، اس پر قرضہ آ جائے، گھر تباہ ہو جائے، تو پھر بقدر ضرورت اور ضرورت کے مطابق دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، یہ معنی ہوگا۔ الحاف حدیث میں آتا ہے، الحاف کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس 40 درہم ہو یا 40 اوقیہ، جس کی 40 درہم کے برابر قیمت ہے، تو وہ اگر مانگا اس نے کسی سے فقط الحفا، تو گویا کہ اس نے الحاف کیا، گویا کہ اتنی اس کے پاس کھانے کی گنجائش ہے، 2-3 دن کا خرچہ ہے اور وہ مانگے تو یہ الحاف ہوگا، گویا کہ حدیث تشریح ہو گئی اس آیت کی کہ جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے تو وہ الحاف میں ہے۔ الحافاً مفعول مطلق یلحفون الحافاً۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم حلال مال خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، مانا ثواب دے گا۔ الذین سے رد ہے، یعنی صدقات کی تخصیص کے اوپر کہ اوقات کی تخصیص کی جاتی ہے، جمعہ کے دن دوں گا، جمعرات کے دن ختم پڑھائیں گے، 40واں کا دن ہے یا سالانہ ہے یا رات یا دن کے اوقات کی تخصیص کرتا ہے، اور یہ تخصیص شریعت نے نہیں کی، عموم چھوڑا ہے، بلکہ حسب ضرورت، جب موقع دیکھتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت جو وقت بھی ہوگا، رات ہو، دن ہو، جمعہ ہو، غیر جمعرات ہو، 40واں ہو، جو بھی ہو، تو اس میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اصل چیز شریعت نے اس میں یہ رکھی ہے۔ اب اس میں اوقات اپنی طرف تخصیص کرنا، فلاں دن میں 40واں ہے، تیجا ہے، جمعرات ہے، لوگ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، خفیہ ہو یا اعلانی ہو، تو ان کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔